السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو کسی بھائی نے شیئر کیا ہے۔ عمران خان صاحب ایران جب گئے ہیں تو وہاں وہ اس کو آیت اللہ خمینی کے مزار کے اوپر لے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے گنج شکر کے مزار کے اوپر کیا تھا۔ اور ہر مشرک جو کچھ کرتا ہے قبروں کے اوپر جا کے، مزاروں کے اوپر جا کے جو کچھ کرتے ہیں، چونکہ شرک ان کی رگوں کا خون ہے۔ یہ جب چائنا گئے تھے وہاں بھی ان کے جو چائنیز کے اس پرانے کوئی شہید تھے، ان کے شہید، وہاں بھی انہوں نے حاضری دی، وہاں پھول کی چادر چڑھائی اور سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ صرف یہ کہ وہاں ماتھا نہیں ٹکا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی جنرل ایوب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چائنا گئے، جب انہوں نے دورہ کیا تو وہاں جا کے چادر چڑھائی، ان کے جو شہداء تھے چینیوں کے، دہریوں کے شہداء۔ تو واپس جب آئے تو صحافیوں نے گھیر لیا کہ سر یہ کیا آپ وہاں جا کے ان کے وہ مزاروں پر چادر چڑھائیے جا کے؟ تو اس نے کہا یہ سیاسی چادریں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے اسی طریقہ جنرل ضیاء جو مذہبی آدمی تھے، اندازہ لگائیے، وہ بھی وہاں جا کے رنگون جا کے انہوں نے مندر کے اندر جا کے گھنٹا کھڑکایا۔ پھر میں نے خود وہ منظر دیکھا ویڈیو کے اندر، جو اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے، اندازہ لگائیے اس کی اس ارتی کے اوپر۔ تو یہ بالکل آخرت سے بے خوف لوگ ہیں، ذرہ برابر ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے اور دوڑے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف۔ پوری قوم کو ساتھ لے کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا انہوں نے، اور جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں۔ تو یہ ان کو ہوش نہیں ہے، جس کو یہ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ ایران کے اندر اسلامی انقلاب آ گیا، یعنی اسلامی طور پر انہوں نے سرکاری طور کے اوپر یا علی مدد اور مزار پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ وہ انقلاب تھا جس کو مودودی صاحب نے مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا کہ ایرانی بھائیوں کو اسلامی انقلاب مبارک ہو۔ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے پروفیسر غفور نے بر امام جا کر چادر چڑھائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اگر تم مجھے اسلام آباد کے اس حلقے سے کامیاب کراؤ تو میں راولپنڈی سے وہ سڑک لے کے آؤں گا، چوڑی سڑک جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہوتی ہیں یہاں بر امام تک، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرک اپنے معبود کے سامنے آ کے ماتھا ٹیک دیں۔ تو بعد میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے کراچی میں ان سے پوچھا بھی، بعد میں جب وہ ضعیف ہو گئے تھے، کہ آپ تو جماعت اسلامی کے تھے اور آپ نے چادر چڑھائی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے مسلک کے اندر یہ بالکل جائز ہے۔ تو منشور بھی جماعت اسلامی والوں کا یہ آیا تھا کہ ہماری جماعت کے اندر ہر مسلک کا آدمی نہ صرف یہ کہ اس کا رکن بن سکتا ہے، بلکہ اپنے فرقے اور مسلک کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ تو غور کیجئے، یہ ہے وہ جماعت اسلامی جو اسلام لے آئیں گے، جس کی آج کل جو ہے ان کے امیر جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اسلام، ہمیں موقع دو، ہمیں بھیک مانگتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے۔ کوئی نظام مصطفیٰ کے جال لے کے آتا ہے، اس مشرک قوم کو شرک کی رشوت دیتے ہیں۔ کوئی مدینہ ریاست کا سبز خواب دکھاتا ہے، ان کو مدینہ ریاست بنا دیں گے، اندازہ لگائیے۔ یہ مزاروں کے سامنے جھکنے والے، یہ جعلی مدد کے پٹے پہننے والے، یہ جمہوریت کے بت کی پوجا کرنے والے، یہ اسلام لے آئیں گے۔ وہ کون سا اسلام ہوگا، اندازہ لگائیے، جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گی، ایسا اسلام لائیں گے۔ اور یہ اس قوم کو بالکل دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ قوم اسی لائق ہے کہ ان کو اسی طریقے سے بار بار جال کے اندر پھنسایا جائے، اور پھر یہ تڑپتے ہیں اور تڑپنے کا لطف آ جاتا ہے ان کو۔ کبھی مہنگائی کا رونا ان کے اوپر ہوتا ہے، کبھی سیلاب اور کبھی زلزلے ان کے اوپر آتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ، سیاسی طور پر بھی پارٹیاں ایک دوسرے کی لعن طعن کرتی ہیں۔ پھر کرپشن، ان کا ایک لیڈر کرپٹ ہے، اور جو آتا ہے پہلے کے جو ہے دکھاتا ہے اور وہ سارے ریکارڈ توڑتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک ان کے پیچھے دوڑتے رہو گے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں اپنی دنیا کی وجہ سے۔ ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، یہ خالص اسلام آباد کے پجاری ہیں اور اقتدار کے پجاری ہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے ان کی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہاں جمہوریت کے راستے میں جہاد ہے، اور ان کے اپنے ملکی جہاد کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، لیکن اللہ کے لیے جو جہاد کرتا ہے ایمان کے لیے، وہ تو بالکل اور ہے۔
اور وہ حدیث تو بالکل زبردست ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ 3 وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی شہرت کمائی ہوگی، اور ایک بڑا مجاہد لایا جائے گا، اس کو پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے بڑا جہاد کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے کذاب، کہ تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کیا، لوگ تجھے کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، تالیاں بجائی جا چکی تیرے لیے۔ دوسرا عالم دین ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ہم نے اتنا یہ علم سیکھا سکھایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے کذاب، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے علامہ صاحب کہیں، تجھے مفتی صاحب اور قاری صاحب، لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں اپنا ریوارڈ مل گیا، میرے سے کیا چاہتے ہو؟ اور پھر ایک بہت بڑا سخی، دولت خرچ کرنے والا، بوریوں کے منہ کھول دینے والا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا اور پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے بہت میں نے مال خرچ کیا، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے کذاب، یعنی جھوٹے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، داتا کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، میرے سے کیا چاہتا ہے؟ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر ہاتھ مار کر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، یہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا اپنی جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، چلو مان لیا ملک کے خیر خواہ ہو، تو ہاں ان کو بھی یہی کہا جائے گا یہ سب کچھ تم نے اپنے ملک کے لیے کیا، قوم کے لیے کیا، اور بتاؤ میرے لیے کیا کیا؟ اور جو کچھ ملک کے لیے کیا تمہیں لوگوں نے خطاب دیے تھے، قائد ملت کے، قائد اعظم کے، اور بڑے بڑے تمہیں مل چکے تھے لیڈر، سب کچھ تمہارے نام کے، روڈوں کے نام رکھے جاتے تھے، وہ سب کچھ ہو چکا، تمہیں مل گیا، میرے سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس طرح سے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔